نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. محترم سامعین، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایک دودھاری تلوار کی مانند ہے جس کا درست و مثبت استعمال جہاں بے شمار فوائد و ثمرات سے ہم آغوش کرتا ہے، وہیں اس کا سوء استعمال کاروان حیات کی شاہ راہ پر فسق و فجور اور معصیت کوشی کے کانٹے بچھا دیتا ہے. آج کے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں اس کا سوء استعمال غالب آ جانے کی وجہ سے ہر شخص اس کے تئیں مفکر اور اس کے حوالے سے سوچنے میں سنجیدہ نظر آتا ہے. نسل نو کو ان کے منفی اور غلط اثرات سے بچانے کی خاطر ہمتاً کوشاں نظر آتا ہے. آئیے آج کی اس مجلس میں ایک مناقشے کے ذریعے ہم یہ جانیں کہ نسل نو کو کس طرح اس کے غلط اثرات سے دور رکھا جا سکتا ہے. میں اس کی خاطر جناب ابو ذر کو ان کے رفقا سمیت دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے نسل نو کو بچانے کے مثبت طریقے اور اس کا کامیاب متبادل اس عنوان پر مناقشہ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز خدائے مہربان کے نام سے، حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، 100,000 بار رحمت نازل ہو پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب و آل پر. میں محمد ابو ذر استقبال کرتا ہوں اذان سحر شو میں آنے والے تمام مہمانوں کا. آج کے ہمارے مہمانان خصوصی جناب عمران صاحب، عزیزم فرقان صاحب، محترم عبد الرحیم صاحب اور مکرمی ظفر صاحب ہیں. ناظرین، آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں سوشل میڈیا نے ہر فرد بشر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. دور حاضر کا پورا معاشرہ اس کی تپش میں سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کے نتائج پر نظر ڈالے تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کے نقصانات بالمقابل اس کے فوائد کے کئی زیادہ ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اس لیے کہ یہ ایک طرف ضیاء وقت کا سبب بنتا جا رہا ہے تو دوسری جانب غلط خبروں، غلط عقائد و خیالات کے نشر و اشاعت کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے. اسی طرح اخلاقی استحسان، فسق و فجور اور بے حیائی و شہوت کے تشہیر کا سبب بنتا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں مفکران قوم و ملت کا یہ فرض منصبی بنتا ہے کہ ان پرسود حالات میں امت مسلمہ کی ان خرابیوں کے بھور میں پھنسی ہوئی نیا کو سنبھالے. ان فسادات سے نسل نو کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچنے کے مثبت طریقوں کو آشکارا کرے اور مناسب حکمت عملی اختیار کر کے ان کو اس کے اثرات سے دور رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ان خرابیوں کے بجائے اچھائیوں کا حامل متبادل بھی پیش کرے. تو آئیے آج اذان سحر شو میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچنے کے مثبت پہلو اور اس کے کامیاب متبادل پر غور و فکر کریں. تو جناب عمران صاحب، سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچنے کے مثبت پہلو پر ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے، سوشل میڈیا کے معاشرے میں سرایت کر جانے کے بعد سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ معاشرے کی زندگی دو حصوں میں بٹ کر رہ گئی. نمبر 1 اسکرینی زندگی، نمبر 2 ریئلی زندگی. اسکرینی زندگی سے مراد انسانی حیات کے وہ لمحات ہیں جو انسان اسکرین کے سامنے گزارتا ہے. ریئلی زندگی سے مراد حیات انسانی کے وہ لمحات ہیں جو انسان عملی طور پر گزارتا ہے. لہذا سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے دور رکھنے کے لیے ہمیں معاشرے کو اسکرینی زندگی سے نکال کر حقیقی زندگی کے اسباب مہیا کرنے ہوں گے. مثلا اسکرینی زندگی میں معاشرے کو شجاعت بھرے واقعات و کہانیوں کا لیبل لگا کر فلم اور سیریل دیکھنے کی لت لگا دی ہے. ہمیں معاشرے کو صحابہ و اسلاف کے شجاعت بھرے مبنی اور حقائق واقعات سے روح شناس کرانے کا ایک
سے وہ فلم بینی کی قباحت سے بچ سکے۔ اسکرینی زندگی میں بد کرداروں اور بےہودوں کو ہیرو کا نام دے کر معاشرے کے سامنے آئیڈیل بنا کے پیش کیا۔ ہمیں رسول اکرم اور صحابہ کرام کو معاشرے کے سامنے آئیڈیل اور اسوہ بنا کر پیش کرنا ہوگا، جس سے معاشرہ ان بد تہذیبوں کے روش پر چلنے سے بچ سکے۔ جی اسکرینی زندگی نے لوگوں کو فالوور کا ایسا چسکا لگا دیا جس کے بہاؤ میں بہ کر لوگوں نے اپنے حقیقی غمگسار دوستوں احباب حتیٰ کہ رشتہ داروں تک کو فراموش کر دیا۔ ہمیں حقیقی زندگی میں انہیں صالح دوستوں احباب کی طرف رہنمائی کرنی ہوگی اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا سکھانا ہوگا۔ اور مزید یہ کہ اسکرینی زندگی نے لوگوں کو ڈپریشن کے گہرے کھائی میں ڈال رکھا ہے۔ ہمیں حقیقی زندگی میں انہیں مسرتیں، شادمانیاں اور خوشیاں فراہم کرنی ہوگی تاکہ وہ ڈپریشن کی خطرناک وبا سے محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح اسکرینی زندگی نے لوگوں کو شہرت پسندی کا ایسا عادی بنا دیا جس کی وجہ سے لوگ بیجا تصویر کشی اور سیلفی کے عاشق بن گئے۔ ہمیں حقیقی زندگی میں انہیں اخلاص الالہیت کا خوگر بنانا ہوگا تاکہ وہ سوشل میڈیا کی ان قباحتوں سے محفوظ رہ سکے۔ جی واقعتاً آپ دونوں نے بہت مفید باتیں بتائی۔ البتہ اگر اس موضوع پر مزید غور کیا جائے تو اور بھی چند نتائج سامنے آتے ہیں جنہیں بروئے کار لا کر ہم نسل نو کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دشمنان اسلام نے سوشل میڈیا کے ذریعے گناہوں کو اس قدر آسان بنا دیا کہ انسان خواہی نہ خواہی گناہوں میں ملوث ہو ہی جاتا ہے۔ ہمیں ان کے قلوب میں خشیت الہی پیدا کر کے گناہوں کو حد درجہ مشکل بنانا ہوگا۔ اور رہی بات ایڈ کے طور پر اچانک آ جانے والی اوریا تصویروں کی، تو ہم کچھ پیسے خرچ کر کے اپنے موبائل سسٹم کو فری ایڈ بنا کر اس برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ پڑھائی کے نام پر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان کے ہاتھوں میں بک ریڈر بڑھانا ہوگا۔ ایسے ہی نوجوانوں کو دینی کام میں اس قدر مشغول کرنا ہوگا کہ وہ دوسری جانب قدم اٹھانے کی زحمت نہ کر سکیں۔ اسی طرح نوجوانوں کے فارغ اوقات کے صحیح استعمال کے لیے ضروری ہے کہ ہر محلے اور ہر بستی میں ایک لائبریری کا انعقاد اور ان کے جسمانی صحت کی حفاظت کی خاطر گھڑ سواری کی مشق، فیلڈنگ، کراٹے اور اس جیسی دیگر سرگرمیوں کو عمل میں لایا جائے۔ اور جو لوگ موبائل میں گیم کھیلنے کے عادی ہیں، ہمیں ان کے لیے فزیکلی طور پر کھیل کے آلات و اسباب اور اس کے ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں نسل نو کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے نوجوانوں کے نفسیات کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا اور ان کے فکری اور فطری خواہشات کو صلاح و تقوی کی طرف پھیرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ جی جناب عبدالرحیم صاحب، ان پیش کردہ تدابیر کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جناب، یہ تو وہ تدابیر تھی جنہیں اختیار کر کے ہم نسل نو اور نوجوانوں قوم کو سوشل میڈیا کے منفی اور غلط اثرات سے تو محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان تدابیر کو کامیابی کے مراتب و منازل تک پہنچانے کے لیے کچھ طریقے ایسے بھی ہیں جنہیں بروئے کار لانا از حد ضروری ہے۔ مثلا والدین اپنے نوخیز اولاد کے سامنے موبائل کے بیجا استعمال سے گریز کریں۔ اسی طرح اپنی اولاد کو اور خصوصاً اپنے آپ کو ورع و تقوی جیسی عظیم صفات سے مزین کریں تاکہ جلوت کے ساتھ ساتھ خلوت میں کیے جانے والے گناہوں سے بھی محفوظ رہا جا سکے۔ اس لیے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا سب سے بڑا رمیہ یہی ہے کہ لوگ عامتاً جلوت میں تو گناہوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں، لیکن خلوت میں گناہوں سے بچنا ہفتے خان رستم کو طے کرنے اور جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں تقوی ہی ایسی رسی ہوتی ہے جس کی مدد سے آدمی گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب تک تو آپ حضرات نے سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچنے کے مثبت پہلوؤں پر گفتگو کی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات
سوشل میڈیا کے کامیاب متبادل بھی پیش کریں؟ جی جناب، کیوں نہیں۔ اسلام ایک با اختیار اور خود مختار مذہب ہے جو اپنے حلقہ بگوشوں کی مہد سے لے کر لحد تک رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام اپنے متبعین کو خود مختار اور با اختیار رکھنا اور دیکھنا چاہتا ہے، اس کو کسی کی غلامی میں جھگڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اسلام کی عطا کردہ اس خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے آج ضرورت ہے کہ ہم مغربی میڈیا کے مقابلے میں اسلامی میڈیا کا سور پھونکے۔ نہ پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے، نہ پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرز جنوں کچھ اور ہی ایجاد کریں گے۔ نیز آئیے ایک حقیقت کا انکشاف کرتا چلوں کہ مغربی میڈیا یہ دور جدید کی کوئی نو ایجاد شے نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود زمانہ قدیم میں بھی ملتا ہے۔ عہد نبوی میں جب بو لہبی میڈیا نے سر اٹھایا تو نبوی میڈیا نے جس حسن اسلوب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، آج ضرورت ہے کہ ہم بھی مغربی میڈیا کا قبل اس کے کہ وہ دجالی میڈیا کا رخ اختیار کرے، اسلامی میڈیا کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جی جناب، اسلامی میڈیا کا جو تصور آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس موقع پر میں مناسب سمجھتے ہوں تو اس کا مختصر تعارف کروں۔ دیکھیے، اسلامی میڈیا کسی مدرسہ، کسی خانقاہ یا صرف کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامی میڈیا اسی میڈیا کا ایک گروہ ہے جس پر آپ قبضہ جماعت میں پورے عالم پر حکمرانی کر رہا ہے۔ جس طرح ایک کہاوت مشہور ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، سوشل میڈیا کا قتل بلکہ اس کا منہ جواب اسلامی میڈیا کو سامنے لا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ جی جناب، اس کے لیے مسلم تنظیموں کو بذات خود میدان عمل میں آ کر ایسی ایجنسیاں قائم کرنی ہوگی جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے فکر و نظر پر گہرا اثر ڈالے۔ اسی طرح پوری دنیا پر جبکہ ایسی حکومت چل رہی ہے، اسی طرح پوری دنیا پر فکر و نظر پر گہرا اثر ڈالے۔ اسی طرح اور پوری ایسے حالات میں جبکہ اور پوری دنیا کو واقعات کی حقیقی شکل سے روشناس کرائے۔ ایسے وقت میں جبکہ بیکاری کی سیاست کا بول بالا اور پوری دنیا پر جھوٹے پروپیگنڈوں اور مکر و فریب کی حکمرانی ہے، تنہا اسلامی میڈیا ہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہر حال میں حقیقت شناسی اور راست بازی سے کام لے گا اور حقائق خواہ کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہو انہیں پیش کر کے ان لوگوں کو امن و امان کے ساحل سے ہمکنار کرے گا جو جھوٹے پروپیگنڈوں کے تنکوں پر بیٹھے طوفان بلاخیز سے کھیلنے کی صحیح حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی خصوصیات پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایک بنیادی خصوصیت یہ سامنے آتی ہے کہ میڈیا معاشرے میں موجود تمام برائیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر ان کی تفصیلات کو نوٹ کرے گا، ان کا تجزیہ اور تحلیل کرے گا، ان کی تہ میں کار فرما اسباب اور محرکات کا پتہ لگائے گا تاکہ حقائق تک رسائی ہو سکے اور ماضی سے سبق حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح یہ میڈیا جب کسی معاملے کے قضیے پر بحث کرے گا تو کسی فریق کے خلاف یک طرفہ فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی پالیسی افراط و تفریط سے الگ، اعتدال و توازن سے متصف امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد میں ہوگی۔ جی بات بالکل یہی ہے جو ہمارے بھائی نے کہی۔ اسلامی میڈیا اصل نام ہے مصائب و مشکلات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا، نہ کہ لوگوں کو الجھا کر اپنے سیاسی بازار گرم کرنے کا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی پیغام حق پہنچاتا ہے تو اس کا مقصد مفاد پرستی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نگاہیں تو اپنے مقصد کے نتائج پر ہوتی ہے۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اس پیغام حق کو کس حد تک کامیابی ہوئی اور اس کے مطلوبہ نتائج اسے حاصل ہوئے یا نہیں۔ وہ تو اپنی صدائے بازگشت کا منتظر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن والوں کے پاس بھیجا تو آپ نے انہیں چند ہدایات دی، اور ہر ہدایت کے بعد آپ نے اس کے مقصد کی طرف توجہ، اس کے نتیجے کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جب تم اہل یمن کے پاس جانا تو انہیں سب سے پہلے نماز کی دعوت دینا، سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا، جب وہ ایمان قبول کر لے تو پھر انہیں نماز کی دعوت دینا، اور جب وہ نماز کی بھی پابندی کرنے لگے تو پھر انہیں زکوٰۃ کا حکم دینا۔ اسلامی میڈیا بھی یہی طرز عمل اختیار کرے گا، وہ ہر مسئلے سے تعرض کے بعد اس کے رد عمل کو دیکھے گا، اس کے بعد وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا، اور جب اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی تب وہ تیسرے مرحلے کا آغاز کرے گا۔ جی ماشاء اللہ، آپ تمام حضرات نے نہایت ہی مفید، فکر انگیز اور معنی خیز باتیں بتائی، اور واقعی آپ تمام حضرات نے جو مثبت پہلو پیش کیے تو یقیناً ہم اس کے ذریعے سے نسل نو کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور آپ نے جو متبادل پیش کیے وہ واقعتاً آپ کے تفکیری اور تخلیقی قوت کے مضبوطی کا رمز ہے۔ خدا کرے سرزمین عقل قوا میں پیش کردہ اسلامی میڈیا کی شکل میں یہ متبادل عملی طور پر امت کے سامنے آئے تاکہ امت اس کے منفی اثرات سے محفوظ رہے۔ آخر میں آپ تمام ہی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔